سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم اور عقل انسانی کو حیران کر دینے والا معجزہ ہے۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہ قیام فرمایا۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، پیغام شب معراج۔ آج 27ویں شب ہے شب معراج کی۔ شب معراج مکہ سے جو حق کے کارواں چلے، اوپر قدم حضور کے تھے 7 آسمان تلے۔ باقی اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی اور ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ معراج شریف کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قلب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق ایسی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا۔ 27ویں شب رجب کی معراج ہوئی۔ مکہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے تھوڑے سے حصے میں تشریف لے جانا قرآن مجید حدیث سے ثابت ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا۔ بیت المقدس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا اور ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہ السلام کا صرف زیارت سے مشرف ہونا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بجلانا، تشریف آوری کی مبارکباد دینا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا اور وہاں سے سدرۃ المنتہا کو پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی کو مجال نہیں تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا وہاں سے آگے جانے سے معذرت کر لینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا، اس واقعے کی خبریں پھر آ کر دینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا۔ جب آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر گئے تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ بن مریم اور حضرت یحییٰ بن زکریا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ وہاں ایک درخت بیری کا نظر آیا، اس بیری کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور پھل مٹکے کے برابر تھے۔ پھر اس کے بعد کے واقعات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی جو کسی کو نہ بتائی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامکان سے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں یہ کم کرائیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ میں نے اپنی امت نبی جو بنی اسرائیل ہے اس کو بھی آزمایا۔ پھر آپ نمازیں کم کرائیں، رب کریم کی بارگاہ میں جائیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں گئے اور پھر 5 نمازیں فرض کرا لائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اپنے آپ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ جس نے ان نمازوں کی ان کے اوقات پر پابندی کی اسے جنت میں داخل کر دوں گا، اور جس نے ان کی پابندی نہیں کی اس کی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نمازیں
ہم تمام سب مسلمانوں پہ فرض ہے جو ہمیں صحیح اوقاتوں میں نمازیں ادا کرنا چاہیے، جو ہمیں ہر مصیبت، ہر بلا، جہنم، دوزخ سب سے بچاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ درود و سلام آپ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حق کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدو تک پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ آئیے درود و پاک بھیجیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج 27ویں شب ہے، شب معراج کی۔ خوب عبادت کریں، خود درود و سلام بھیجیں اور اللہ سے خوب توبہ کریں، اپنی غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ہماری سب پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین ثم آمین، اور عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم ترالی۔ نیا ہی رنگ ہے فاروقی آسمانوں کا، سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے لامکاں سے سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے